حقیقت کیا ہے کہ ہم بھوکے ننگے لوگ ہیں. حقیقت کیا ہے ہم مقروض ہیں. حقیقت کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قرضے اتارنا چھوڑ دیں, قرضوں کا سود اتارنے کے بھی قابل نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے موٹر وے, ہمارے ایئرپورٹس, ہمارے جی ٹی روڈ گروی رکھے جا چکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک 24 کروڑ کی ملک ہے, 24 کروڑ کا ملک ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی ایک کمانے والا 10 کھانے والے, یہ حال ہے ہر جگہ. حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو 74 سال میں 5% نے چہرے بدل کے لوٹا, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک ہے 5% لوگوں کا. جو قائد اعظم کا ملک تھا وہ تو ان کی وفات کے بعد ہی چلا گیا. یہ 5% کا ملک ہے, اور جو ایک فکرہ ہے جو قائد اعظم کا ملک تھا وہ تو ٹوٹ چکا نا, آدھا چلا گیا آدھا ادھر. تو یہ 5% کا لوگ, ہم خواہ مخواہ اس میں ہیں, یعنی اور یہ ملک تمہارا ہے, ہم خواہ مخواہ اس میں ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ایک وہ جو ہوتے ہیں مورے ہیں. فار ایگزامپل میرا, اور سمپل سی بات ہے, میرا اور آپ کا گھر ہے, ہم نے پورے محلے سے قرضہ لیا, وہ ہمارا کچن محلہ چلا رہا ہو, ہمارے بچوں کی فیسیں محلہ دے رہا ہو, تو ہم اپنے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ محلے کی جو وہ حکم کریں گے ہم کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بحیثیت اقلیت کو نکال کر اوپر سے نیچے تک ہم بے ایمان ہیں, ہم چور ہیں, ہم کرپٹ ہیں, ہم 2 نمبر ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی 2 نمبری نہیں چھوڑتے. یعنی اب یہ آصف علی زرداری تو نہیں کہتا کہ آپ مردہ جانوروں کا گوشت بیچو, کھوتے بیچو, کتے بیچو, دودھ کو دیکھ لیں آپ. ہاں, یہ عمران خان یا نواز شریف تو نہیں کہتا کہ دودھ میں پانی ڈالو, یا آپ مردہ جانوروں کی انتڑیوں کا گھی بناؤ, یا آپ ہر چیز میں 2 نمبری کرو. فٹ پاتھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہاں, ریڑھی لگائی ہوئی, اور کہتے ہیں ہم جائز کما. ہاں, ہم فٹ پاتھوں پہ قبضے, جس کی جتنی ہمت ہے وہ اتنا, جس کا کہتے ہیں نا جتنا ہاتھ ڈلتا ہے وہ ڈال رہا ہے. اس کا حسن نثار صاحب نے اس کا ایک جملہ بولا تھا کہ جس کا ہر کوئی اپنے منہ کے حساب سے کھائی جا رہا ہے, جس کا جتنا منہ ہے وہ اتنا کھا رہا ہے, جس کا جتنا دو لگتا ہے وہ لگا رہا ہے. ایماندار کچھ اقلیت کو پھر بھی نکال دیں, باقی ایماندار وہی جن کا جگاڑ نہیں لگا, داؤ نہیں لگا. تو یہ ہے. دوسری بات ہے, دوسری ایک حقیقت بڑی ہے ناصر بھائی, ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم اس جو سال کا آغاز ہے وہ کرتے ہیں 600 ارب کے خسارے سے. یعنی سال کا آغاز ہی ایک ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں, بجٹ بناتے ہیں, اس کے بعد ہم اس طرح کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ صوبوں کو پیسے دے دیں. 18ویں ترمیم کا جو ہمارے سر پہ انہوں نے لادا کہ ہر صوبہ ملک بنا دیا, پیسے دے کر وفاق کے پاس جو بچتے ہیں وہ 600 ارب کا خسارہ ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ 600 ارب کا خسارہ, اوپر سے 70 ارب, میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, یہ فگر نیچے اوپر بھی ہیں, 70 ارب ڈالر کا اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, تو 40 ارب ڈالر کی ہم باہر بھجواتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ زرعی ملک ہم کہتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں, فخر کرتے ہیں. 10 ارب ڈالر کی ہم پچھلے سال ہم نے کیا منگوایا, گندم, چینی, دالیں, تیل, اور یہ ہم منگوائے. اس کے بعد اللہ کے فضل کو 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہم تیل منگواتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ گنجی گنائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ اچھا ارشاد بھی, آپ نے کہا کہ جو آ رہا ہے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تو اس میں لوٹنے والے تو لوٹ رہے ہیں اور ایسے ہی چل رہا ہے, تو اس میں عوام کا کتنا قصور ہے؟ وہ منتخب کرتے ہوئے ویسے کہتے ہیں کہ ایک جوڑا یا جوتا لینے میں اتنی انکوائری کرتے ہیں, تو ہم کسی کو منتخب کرنے میں کیوں نہیں سوچتے؟ سر معذرت کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں شروع کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یا عربی سینگ ہے, یہ مختلف اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جیسے اعمال ویسے امال, مطلب جیسی قوم ویسے رہنما, مطلب جیسی روح ویسے فرشتے, مطلب جیسا منہ ویسے ویسی چپیڑ, ویسے جیسے تھوبڑا ویسی چپیڑ. تو یہ ہمارے کرموں کا پھل ہے جو اوپر لگا ہوا ہے. آپ بتائیے مجھے کہ یہ جو جب بھی رمضان آتا ہے مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے ریٹ ڈبل ہو جاتے کیوں ہیں, کہتے ہیں سیزن آ گیا, سیزن آ گیا کمانے کا. پوری دنیا میں ریلیف دیا جاتا ہے, ہمارے ملک میں لوٹنے کے لیے پورا پلان تیار کر لیا پورا. اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو میں نے ابھی 4-5 آپ کو مثالیں دیں, ان کو آپ چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہے کہ جو تھوڑوں کو چھوڑ دے, کوئی ہے جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہو؟
کوئی ہے جو ذخیرہ اندوزی نہ کر رہا ہو کہ قیمت بڑھے گی میرا یہ ہو جائے گا. کوئی ہے جو کہتا ہے میں دودھ ہے نا میری 1-2 بھینسیں ہیں میں یہ اصل دودھ بیچوں گا. کتنے ہوں گے یار اس ملک میں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بے ایمانی شرست میں ٹیکس لینے والے چور, ٹیکس دینے والے چور. اب آپ اس میں بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ پورے وہ ملک میں گھوم جائیں, مجھے کوئی ایسی آپ کو ہر جگہ اسلام ملے گا, ہر جگہ مذہب ملے گا, مگر کسی جگہ کوئی خالص چیز نہیں ملے گی. خالص دودھ, خالص چینی, خالص آٹا, خالص مرچ, اب تو وہ میں ادوانا تربوز کو انجیکشن لگاتے ہیں اندر سے ریڈ ہو جائے, اسٹرابری اور وہ الیچی کو اوپر سے پینٹ کرتے ہیں ریڈ کلر. تو اتنے تک تو ہم ٹیکنیکل آ گئے ہیں, گر چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. تو عوام اس میں بڑی قصوروار ہے. اور پھر آگے آ جائیں مثال کے طور پہ سلیکشن کی بات میں پھر آگے آ جائیں. ایک ہم کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر ہمارا محسن پاکستان تھا اور اس نے ہمارا کہتے نہیں تھکتے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے ایک مرتبہ جماعت بنائی اور پہلے تو اس کو امیدواروں کے لیے ٹکٹیں ہی نہیں مل رہے, امیدوار نہیں مل رہے تھے کہ کوئی ٹکٹ لے. پھر جو 25-26 انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ساروں کی ضمانتیں ضبط. تو آپ بتائیں یہ محسن پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. عبدالستار ریدی صاحب نے ایک لڑا تھا الیکشن, عبدالستار ریدی صاحب کی ضمانت ضبط. فاطمہ جناح ہار جاتی ہیں, جنرل ایوب جیت جاتے ہیں. یہ قوم ہے. آج اپنے محلے کا سب سے شریف آدمی کھڑا کریں ضمانت ضبط ہو جائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ عوام کرتی ہے. 2-2 ہزار روپے پہ وہ کرتے ہیں, قرآن پہ حلف لیتے ہیں اور اپنی جمہوریت اور اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں 2-2 ہزار پہ, قیمے والے نان پہ, بریانی کی پلیٹ پہ, اور ہر کے آگے نہ. اچھا میں بہت ساری آپ کو ادھر جیب کترا پکڑا, مار دیا. کسی پہ شبہ ہوا کس نے میری دکان سے پتی چوری کی تھی, مار دیا. کسی سے شبہ ہوا کس نے یہ اس چوری کی نیت سے آ رہا تھا, جو ڈاکو لٹیرے ہیں ان کے آگے ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پتی چوری جرم ہے اس ملک میں, جیب کترنا جرم ہے, ملکی خزانہ کھانا جرم نہیں ہے, نسلیں کھا جانا جرم نہیں ہے. ان کے بڑے لٹیرے ڈاکوؤں کے آگے یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں اور چھوٹوں کو مارتے ہیں. تو اس قوم کا یہی حال ہوگا. یہ المیہ ہے بالکل ارشاد بھٹی صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ سوال میرا یہی ہے کہ موجودہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, سابق حکومت پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے غلط معاہدے IMF سے کیے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو آپ کی نظر میں قصوروار کون ہے؟ ایک تو بھائی پہلے تو میں عقل کی بات کر لوں. عقل کی بات یہ ہے کہ اب ہمارا ملک اس سطح پہ آ گیا ہے کہ جہاں اب ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں رہی ملک چلانا, ایک پارٹی ایک سیاسی جماعت کے بس. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے ادارے ملیں, ساری جماعتیں ملیں اور مساق معیشت پہ آ کے رکیں کہ معیشت پہ ہم نہیں کریں گے کوئی سیاست. یہ ابھی آپ کا IMF کا ڈیفالٹ ٹلا ہے, یہ مکمل نہیں ختم ہوا. آپ اندازہ کریں یہ مکمل ختم تب ہوگا جب ہم اس سے IMF کا پروگرام سے نکلیں گے. 1-2 سال بعد ہم فیٹ اپ میں بھی آ سکتے ہیں, 2 سال بعد ہم دوبارہ ڈیفالٹ میں پہنچتے ہیں. سری لنکا چھوٹا ملک تھا بچ جائے گا, ہم 24 کروڑ کی قوم ہے, ہم کہاں سے. آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپے ہوگا, بچوں کے لیے روٹی نہیں مل رہی ہوگی, تو آپ سوچیں گے کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے, زرداری کیا کہہ رہا ہے, نواز شریف کہہ رہا ہے, آپ کہیں گے مار دو, روٹی دو. تو خدا کے لیے گھر لڑائی سے بچنے کے لیے یہ ساروں کو مل کے اس پہ کرنا چاہیے. دوسری بات, مجھے سمپل ان حکمرانوں کی بات, میں کسی کو بے ایمان آج نہیں کہتا, سارے عقل. مجھے بتائیں کسی سیاست دان کا کوئی ذاتی کاروبار خسارے میں جا رہا ہو؟ نہیں, وہ تو بڑے ہائپ پہ جا رہے ہیں, کامیاب جا رہے ہیں. ہاؤس آف شریف ان کا کوئی کاروبار بتائیں مجھے خسارے میں. شوگر مل ہو, بجلی کا کارخانہ ہو, سیمنٹ ہو, اسپتال ہو, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. زرداری صاحب کی شوگر مل ہے, کوئی خسارے میں جا رہی ہے. اچھا ہمارا کیوں سٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے؟ یہ سارے حکمران تھے نا, سرکاری ہر ادارہ خسارے. اچھا وہ کیوں بند پڑی؟ ریلوے کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ PIA کیوں تباہ ہوا پڑا ہے؟ پوسٹ آفس کیوں ہوا ہے؟ یوٹیلٹی سٹور کیوں خسارے میں ہے؟ کیا ذاتی یہی لوگ ہوتے ہیں اپنے ذاتی کاروبار ان کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ملک کیونکہ درد نہیں ہے, کیونکہ توجہ نہیں ہے. یہ ملک چمپو چمارا کا ملک ہے جس میں میں بھی شامل ہوں. یہ آتے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, اولادیں باہر ہیں, پوشاکیں باہر ہیں, علاج باہر ہے, سارا کچھ باہر ہے, سب کچھ عیدیں باہر ہیں. یہ آتے ہم ان کو ایسا ملک نہیں ملے گا. اور آپ پھر کہتے ہیں ملک کیسے ہو جائے؟ اس ملک میں جو آیا ہے اس نے 1 اینٹ بربادی کی اضافہ کیا ہے.
اور اب صحیح ہے۔ مسلسل کری جا رہی ہے.